السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ سردار نے چند لمحوں تک مہروز کو تیکھی نظروں سے گھورتا رہا۔ ماں بعد اپنے ایک سوار کو حکم صادر کیا، جاؤ ایک بڑے سردار کو بلا کر لاؤ۔ مہروز کے ذہن میں کئی قسم کے سوالات گردش کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا اس سے کہاں گڑبڑ ہو گئی، وہ یوں دھر لیا گیا۔ وہ اسی الجھن کا شکار تھا۔ اس دوران وہ اپنی پشت پر کسی ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ مہروز کے جسم میں کپکپی کی ایک لہر دوڑی۔ یہ کون ہے؟ اس دوران وہ ہاتھ اس کے دائیں کندھے تک رسائی حاصل کر چکا تھا، لیکن مہروز میں اتنی سکت نہ تھی۔ وہ گردن گھما کر یہ ہاتھ حرکت کرتے کرتے کہیں اس کی گردن تک پہنچ کر اس کی گردن کو نہ دبوچ لے۔ بالآخر مہروز نے ہمت یکجا کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ریڈکٹ کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھا۔ او یار، یہ تم ہو؟ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ریڈکٹ کو گلے لگانے کی جسارت کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں ریڈکٹ نے گرجدار آواز میں حکم صادر کیا، خبردار، اپنی خیریت چاہتے ہو اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش۔ مہروز سکتے کے عالم میں چلا گیا۔ یار ریڈکٹ، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ رات کھانے میں بھی تمہارا انتظار کرتا رہا۔ ریڈکٹ زہریلے انداز میں گویا ہوا۔ مہروز، کھلے کانوں سے سن لو، میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا وہ عین سچ ہے۔ میں شاہی جاسوس تھا، شاہی جاسوس ہوں۔ میں نے تم جیسے مکار لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے سرائے میں ملازمت اختیار کی تھی۔ مہروز نے خوشامد کرتے ہوئے کہا، میرے یار، میں ایک بے ضرر شخص ہوں۔ میرے بارے میں تمہیں تردد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریڈکٹ نے مہروز کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا، خاموش رہو مہروز، مجھے ہر بات کی خبر ہے۔ تم کون ہو؟ تل باشر کیوں آئے ہو؟ اس کے بعد ریڈکٹ نے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مہروز کو گرفتار کر کے اسے اس کے سامان سمیت میرے دفتر پہنچا دیا جائے اور اس کی مکمل نگرانی کی جائے۔ مہروز ریڈکٹ کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ کون اور کیا تھا، لیکن وہ یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا، وہ ایک با اثر رسوخ شخص تھا۔ مہروز کو گرفتار کر کے ایک بڑی حویلی میں لے جایا گیا۔ ریڈکٹ کا دفتر تھا۔ دفتر بے حال شاندار تھا۔ دن بھر مہروز سخت نگرانی میں ایک کمرے میں قید رہا۔ شام کو اسے ریڈکٹ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ ریڈکٹ نے روب دبدبے سے استفسار کیا، تمہارا نام کیا ہے مہروز؟ جاسوسی کے لیے کون سا نام استعمال کرتے ہو؟ مہروز نے ایک مرتبہ پھر دہرایا، میں جاسوس ہرگز نہیں، آپ کو مغالطہ ہوا ہے۔ قلعہ جابر سے کب روانہ ہوئے تھے؟ راز کھل جانے پر مہروز کا پورا جسم کانپنے لگا۔ ریڈکٹ نے مہروز کے جواب کے انتظار میں وقت ضائع نہ کیا، بذات خود ہی کہنا شروع کیا، میں تمہیں تمہاری حقیقت بتاتا ہوں۔ ہمارے شاہ جوسلین دوم کے حکم پر امروزیہ نے قلعہ جابر کا رخ کیا تھا۔ عماد الدین زنگی قتل کے بعد اس نے انعام و اکرام کے لالچ میں قتل کا تمام احوال قلعہ حاکم مروان لنگ کے گوش گزار کر دیا، جس کے نتیجے میں اسے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ شاہ اور اس کی گرفتاری پر بحال سیخ پا ہوئے۔ شبلی کو ذمہ داری سونپی، وہ امروزیہ کو فی الفور قید سے رہا کروا کر دربار میں پیش کرے۔ شبلی نے اپنی چال چل کر ایک ہفتے کے اندر امروزیہ کو قید سے رہائی دلا دی۔ اتنا بیان کرنے کے بعد ریڈکٹ نے کس قدر توقف اختیار کیا، مہروز کو گھورتے ہوئے دریافت کیا، کیا تم اب بھی انکاری ہو؟ اگر تم انکاری بھی رہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ امروزیہ کے فرار سے قلعہ حاکم بہت سٹپٹایا اور اس نے اس کی تلاش میں ہر سو جاسوس روانہ کیے، اور تم بھی ان جاسوسوں میں سے ایک ہو۔ مہروز کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہ تھی۔ وہ شرمندگی کا شکار دکھائی دینے لگا۔ ریڈکٹ نے مسکراتے ہوئے گویا ہوا، مہروز، اب حالات ہمارے حق میں پلٹا کھا چکے ہیں۔ عماد الدین ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اب الرحا پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کرنا باقی ہے۔ اس کے بعد حلب، موصل پر اپنا تسلط قائم کیا جائے گا، اور وہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا شمال سے جنوب تک ایک عظیم عیسائی ریاست قائم ہو جائے گی، جس کو ہم مصر تک وسعت عطا کریں گے۔ مہروز نے دبی آواز میں کہا، ریڈکٹ، تمہاری بات ٹھیک ہے، تم پہلے کی طرح آج بھی سچے ہو۔ میں اپنی بے وقوفی کی بنا پر تمہارے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ مجھے اپنی نادانی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ شاہ جوسلین امروزیہ اور اس کی بہن شبلی پر بے حد مہربان تھا۔ اس کی جو وجوہات تھیں، پہلی وجہ یہ تھی امروزیہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی، امیر موصل عماد الدین زنگی کا قتل اس کی کوشش مرہون منت تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی، شاہ جوسلین کا بھتیجا شہزادہ تراسوس شبلی کے عشق میں مبتلا تھا۔
اگر وہ عیش و عشرت کا دلدادہ شہزادہ تھا، لیکن نڈری اور بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترسوس بد دماغ بھی تھا۔ وہ اسی وجہ سے الرحا جانے والے وقت تاخیر کا شکار ہو رہا تھا۔ در حقیقت الرحا کے ارمنی عیسائیوں نے شاہ جوسلین کو ایک خفیہ پیغام ارسال کیا۔ اس پیغام میں یہ درخواست کی گئی اگر وہ الرحا کی واپسی کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو وہاں کے تمام باشندے اس کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ الرحا کے تمام ارمنی عیسائی دشمن کی مٹھی میں تھے، وہ ان کا رہنما تھا۔ صورتحال یہ تھی، مرحوم امیر موصل عماد الدین زنگی جب خانہ جنگیوں کے الجھن کا شکار تھا، اس وقت شاہ جوسلین دوم الرحا سے تلباشر منتقل ہو گیا تاکہ اس سرد مقام پر جی بھر کر داد عیش دے سکے۔ الرحا سے روانہ ہوتے وقت اس نے عنان کی حکومت ڈسمنڈ کو سونپ دی تھی۔ یہی وجہ تھی تمام ارمنی عیسائی اس کے زیر اثر تھے۔ شاہ جوسلین دوم کے تلباشر منتقل ہونے کے بعد ڈسمنڈ نے چند ایام تو کاروبار حکومت چلایا، لیکن دوسری جانب جب مرحوم امیر عماد الدین زنگی کو شاہ جوسلین کے تلباشر جانے کی اطلاع موصول ہوئی، وہ اپنے لشکر کے ساتھ طوفانی پیش قدمی کرتے ہوئے الرحا پہنچے۔ امیر موصل کی اچانک آمد نے ڈسمنڈ کے اوسان خطا کر دی۔ اس نے قلعہ الرحا کے باہر بسنے والی عیسائی آبادی کو فی الفور قلعے کے اندر پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا اور قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرنے لگا۔ مرحوم امیر موصل عماد الدین نے قلعے کی فصیل کے ایک کمزور حصے کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے اڑا دیا، لہذا ڈسمنڈ شکست کھا کر صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جب تک امیر موصل عماد الدین زنگی حیات رہا، شاہ جوسلین کی ہمت نہ ہوئی وہ الرحا کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، بلکہ اس دوران وہ تلباشر میں محصور ہو کر رہ گیا۔ لیکن اسلام کے عظیم شیر موصل قتل کے بعد شاہ جوسلین نے پھر پرزے نکالنے شروع کر دی۔ وہ الرحا پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کرنے کے خواب دیکھنے لگا، کیونکہ الرحا عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا جو شمال میں واقع تھا۔ اس قدرت نے ایک موقع عطا کیا، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اگر شاہ جوسلین ڈسمنڈ پر خوش نہ تھا، کیونکہ اس نے امیر موصل کے ہاتھوں شکست کی ہرزمت اٹھائی تھی، جس کی پاداش میں وہ امیر کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور ہوا تھا، لیکن شاہ کو مجبوراً ڈسمنڈ سے رابطہ کرنا پڑا، کیونکہ وہ عیسائیوں کی مدد کی عدم موجودگی میں الرحا پر دوبارہ اپنا تسلط قائم نہ کر سکتا تھا۔ ڈسمنڈ نے ارمنی عیسائیوں کی ایک واضح اکثریت کو قلعے سے نکال کر الرحا شہر میں بسا دیا تھا۔ یہ شہر قلعے کے اطراف میں حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا۔ مسلمان الرحا کے قلعے پر قابض تھے۔ شہر کے انتظام پر انہوں نے ڈسمنڈ کو مامور کر رکھا تھا، لہذا ڈسمنڈ بجا طور پر یہ کہہ سکتا تھا الرحا شہر اس کے تسلط میں ہے۔ یہ شہر شاہ جوسلین کے حوالے کرنے کے لیے کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر عمل کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے الرحا کے شہر کو شاہ کے حوالے کرنے کے عوض تلباشر کی آزاد اور خود مختار حکومت کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اس کے عوض وہ شہر اور قلعے الرحا شاہ جوسلین کے زیر السلطنت کرنے سے بھرپور تعاون کا عندیہ دے چکا تھا۔ اگر شاہ جوسلین نے ڈسمنڈ کو تلباشر میں اپنا نائب سلطنت کا عہدہ عطا کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن یہ معاملہ ہنوز گفت و شنید درکار رکھتا تھا۔ اس گفت و شنید کے لیے شاہ نے امروزیہ و شبلی کا انتخاب کیا تھا، اور انہوں نے شاہ جوسلین کی جانب سے الرحا جا کر ڈسمنڈ سے گفتگو کرنے کے فرائض انجام دینے تھے۔ شاہ جوسلین ایک عیاش حکمران تھا، لیکن ڈسمنڈ اس حوالے سے شاہ سے بھی دو ہاتھ آگے تھا، لہذا الرحا پر دوبارہ تسلط قائم کرنے کے لیے شاہ جوسلین اور ڈسمنڈ میں خط و کتابت کا جو سلسلہ جاری رہا، اس میں دونوں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کو حسین کنیزوں کا تحفے پیش کرنے کا بھی عندیہ دیا۔ ڈسمنڈ ایک چالاک اور شاطر شخص تھا، وہ اپنے تعاون کی پوری قیمت وصول کرنے تک تگ و دو میں تھا، لہذا اس نے اپنے تعاون کے بدلے ایک طرف تو تلباشر کی خود مختار حکومت طلب کی تھی، دوسری جانب شبلی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اگرچہ شاہ جوسلین اپنے مفاد کی تکمیل کے لیے ایک شبلی نہیں بلکہ لاکھوں حسین دوشیزائیں قربان کر سکتا تھا، لیکن شہزادہ ترسوس اور شبلی کے عشق سے آگاہ تھا، لہذا اگر وہ شبلی کو ڈسمنڈ کی تحویل میں دے دیتا تب اس کی یہ کارروائی مستقبل کے ایک تنازع کی بنیاد بن سکتی تھی۔ شہزادہ یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا اس کی محبوبہ کو ڈسمنڈ کے تصرف میں دے دیا جائے۔ اگرچہ شاہ جوسلین زنگی شہزادوں کے اختلاف کو حوال دے کر اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے سنہری وقت میسر آیا تھا۔
اس سے استفادہ کرتے ہوئے الرحا پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کر کے اپنی سابقہ بدنامی کا بدلہ لے کر اپنا وقار بحال کرنا چاہتا تھا۔ شاہ جوسلین نے ہر جانب نظر دوڑائی، لیکن اسے جب مشاورت کے لیے کوئی موضوع نظر نہ آیا تو اس نے بالآخر امروزیہ کو طلب کر لیا۔ چونکہ امروزیہ ایک جاسوسی کے کام پر مامور تھی، اس لیے اس کا شاہی محل میں آنا جانا رہتا تھا۔ شاہ جوسلین کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ امروزیہ جو کہ مزاج آشنا تھی، اس لیے اسے فوراً صورتحال کا ادراک ہو گیا۔ حضور پر یہ امروزیہ جیسی سینکڑوں کنیزیں قربان، آپ کی بیعت تو ٹھیک ہے، شاہ نے دلگیر آواز میں کہا، ہم ایک ایسی الجھن کا شکار ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ امروزیہ نے شاہ کی ازردگی دور کرنا چاہتی تھی، لہذا چنچل اور شوخ لہجے میں گویا ہوئی، حضور حکم تو کریں، کنیز دل و جان سے حاضر ہے۔ شاہ جوسلین نے امروزیہ کی شوخی نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بدبخت ڈسمنڈ نے ایک نامعقول مطالبہ کیا ہے۔ شہزادہ ترسوس نے اس سے بڑھ کر نامعقول مطالبہ کیا ہے، ہم دونوں کے مطالبات کے درمیان پھنس کر رہ گئے۔ امروزیہ خاموش رہی۔ اس کا خیال تھا شاہ بذات خود اپنی بات کھول کر بیان کرے گا، لیکن شاہ کی خاموشی کا قفل نہ ٹوٹا تو امروزیہ کو ہی بولنا پڑا۔ حضور والا حکم کریں، کنیز اس سلسلے میں کیا خدمات سر انجام دے سکتی ہے؟ علی جا کنیز اس سے پہلے بھی ہر آزمائش پر پورا اتری ہے اور اس آزمائش پر بھی پورا اترنے کی کوشش کرے گی، حضور کے دشمن کا جینا حرام کر دے گی۔ شاہ نے تفکر امیز لہجے میں کہا، ہمیں امید ہے تم کوئی بہتر حال پیش کرو گی، ہم نے اسی لیے تمہیں طلب کیا ہے۔ شاہ کی نظریں امروزیہ پر مرکوز تھیں۔ امروزیہ، یہ تمہیں علم ہے ہم نے الرحا جانے کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے؟ امروزیہ فوراً بول اٹھی، میں جانتی ہوں الرحا جا کر مجھے ارمنی عیسائیوں کا رہنما ڈسمنڈ سے گفتگو کر کے اسے اپنے دام فریب میں پھنسانا ہے۔ شاہ جوسلین نے فی الفور ایک سوال داغ دیا، اس کام کے علاوہ کچھ اور بھی تمہارے ذہن میں ہے؟ امروزیہ چکرا کر رہ گئی۔ اس کام کے علاوہ شاہ کا اسے الرحا بھیجنے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بات اس کی سمجھ میں نہ سمائی، لہذا اس نے اقرار کرنا ہی پڑا، حضور والا کنیز آپ کا مطلب سمجھ نہیں سکی۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے ہم نے شبلی کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے کیوں منتخب کیا ہے۔ امروزیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ در حقیقت یہ غور طلب بات تھی۔ شاہ جوسلین امروزیہ اور شبلی کو علیحدہ علیحدہ فرائض سونپتے تھے اور دونوں کو خبردار بھی کیا تھا وہ ایک دوسرے کی کارروائی کی ٹو میں نہیں رہیں، البتہ کسی مصیبت کی گھڑی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ امروزیہ نے اپنی خفت چھپاتے ہوئے کہا، حضور والا میں کم عقل ہوں، کنیز کا خیال تھا شبلی کو غالباً میری مدد کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، تم نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا الرحا جیسا اہم معاملہ ہم نے التوا میں ڈال دیا ہے۔ میں نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم جو کہنا جا رہے ہیں اسے غور سے سن کر اسے مسئلے کا خاطر خواہ حل پیش کرو۔ امروزیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، حضور والا کنیز حاضر ہے۔ شاہ نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتی ہو، شبلی اور شہزادے ترسوس میں قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ ہم اس معاملے میں کسی کو مداخلت نہیں کی، ہم جانتے ہیں یہ شہزادے کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اب صورتحال عجیب رخ اختیار کر گئی ہے۔ ہمیں ایک اچھا موقع میسر آیا ہے اور ہم اس موقع سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتے ہوئے الرحا پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جنگی شہزادے اس وقت آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر اگر ارمنی عیسائی ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ہم بآسانی الرحا پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کر سکتے ہیں۔ شاہ نے توقف اختیار کرتے ہوئے کہا، امروزیہ کی جانب دیکھا، لیکن وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ وہ شبلی اور شہزادے ترسوس کی بڑھتی ہوئی قربتوں سے خائف تھی۔ اس نے شبلی کو کئی بار یہ باور کروانے کی کوشش کی، شہزادہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی شادی بھی شاہی خاندان سے باہر نہ ہوگی، اس لیے اس کے ساتھ دل لگی اور شادی کی امید باندھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن شہزادے کی محبت شبلی کے سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر شہزادے کی محبت کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی، جو آگ سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ شاہ کی آواز پر وہ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر نکلی۔ امروزیہ، تم سن رہی ہو؟ امروزیہ نے گھبرا کر جواب دیا، جی حضور، میں بغور سن رہی ہوں۔ شاہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تم نے ارمنی عیسائیوں کے رہنما ڈسمنڈ کا نام تو سنا ہوگا۔ امروزیہ نے شاہ کو یہ باور کروانا چاہتی تھی۔
اگر اسے گفتگو کے لیے روانہ کیا گیا تو ڈسمنڈ کو شیشے میں اتار لے گی۔ لہذا اس نے جواب میں کہا، حضور والا، میں نے ڈسمنڈ کو دیکھا اور محسوس بھی کیا ہے، وہ ایک معقول شخص ہے اور ہمارے ساتھ تعاون کرے گا۔ شاہ نے کہا، تمہارا خیال درست ہے، ڈسمنڈ ایک معقول شخص ہے، لیکن اس نے تعاون کے عوض کڑی شرائط پیش کی ہیں۔ شاہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ حسین چہروں کا دل دادا ہے۔ امروزیہ سمجھی شاید شاہ کا اشارہ اس کی جانب ہے، اگرچہ شاہ شبلی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے ڈسمنڈ حسین چہروں کا دل دادا ہے، نہ جانے اس نے شبلی کو کہاں دیکھا ہے۔ شبلی کے ذکر پر امروزیہ نے طمانینت بری نظروں سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے دریافت کیا، حضور والا، کیا ڈسمنڈ شبلی سے محبت کرتا ہے؟ اگرچہ شاہ جانتا تھا وہ شبلی کے تعاون کے معاوضے کے طور پر ڈسمنڈ کے حوالے کرنے کا خواہاں تھا، لیکن اس نے امروزیہ کو دھوکے میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، عین ممکن ہے ڈسمنڈ شبلی سے محبت کرتا ہو، لیکن اس سلسلے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ برکیف ڈسمنڈ نے یہ مطالبہ کیا ہے اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو وفد الرحا پہنچا جائے، اس میں شبلی بھی شامل ہو۔ امروزیہ جھٹ بول پڑی، حضور والا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ وفد میں میرے ساتھ شبلی کو بھی روانہ کر دیں تو میں اسے بھی دیکھ لوں گی۔ شاہ نے اب اصل بات کی جانب آتے ہوئے کہا، امروزیہ، یہ ہمارا بھی یہی خیال ہے، لیکن مسئلہ تو ترسوس نے کھڑا کیا ہے۔ حضور والا، میں نہیں سمجھتی شہزادہ حضور کیا چاہتے ہیں۔ شاہ نے جواب میں کہا، وہ مچل رہا ہے، وہ بھی شبلی کے ہمراہ الرحا جائے گا، جبکہ تم دونوں بہنیں ایک اہم مشن پر الرحا جا رہی ہو۔ تم دونوں کو بحث بدل کر الرحا میں داخل ہونا پڑے گا اور اس دوران نامعلوم کیسے حالات سے گزرنا پڑے۔ تم دونوں تو حالات کا مقابلہ کر سکتی ہو، لیکن شہزادہ یہ سب نہیں کر سکے گا، عین ممکن ہے بنا بنایا کھیل بگاڑ بیٹھے۔ امروزیہ عجیب الجھن میں پڑ گئی، وہ شہزادہ ترسوس کو روکنے سے قاصر تھی، لہذا اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حضور والا، میں شہزادہ حضور کو سمجھانے سے قاصر ہوں۔ شاہ نے پرزور الفاظ میں کہا، تم شبلی کو سمجھانے سے تو قاصر نہیں ہو؟ جی حضور والا، میں اسے سمجھا سکتی ہوں۔ امروزیہ، تم شبلی کو سمجھاؤ، شہزادے کے پیچھے بھاگنا ایک سراب کے پیچھے بھاگنے کے مترادف ہے۔ شاہ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ شاہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، الرحا میں شبلی کی موجودگی میں شہزادہ اور ڈسمنڈ کا آمنا سامنا ہوگا۔ اگر شہزادے نے کوئی ناگوار حرکت کر دی تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ الرحا کی واپسی ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ شبلی کے ذہن میں یہ بات ڈالو وہ شہزادے کی شان و شوکت سے متاثر نہ ہو، بلکہ ڈسمنڈ کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی سنوارے۔ حضور والا، میں یہی بات شبلی کے ذہن نشین کراؤں گی۔ امروزیہ نے شاہ کی دلائی کی ترکیب کو بنیاد بناتے ہوئے شبلی سے گفتگو کی۔ اس نے شبلی سے اپنا پیار جتاتے ہوئے بڑے مان سے کہا، شبلی، تم تو جانتی ہو میں تم سے کس قدر پیار کرتی ہوں۔ شبلی نے حیرانی کے عالم میں امروزیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، آپا، آپ آج کیا بات کر رہی ہیں؟ میں نے کب آپ کے پیار سے انکاری ہوئی ہوں؟ امروزیہ نے دلی دکھ کا ادکاری کرتے ہوئے ایک سرد آہ بھری، اور شبلی، میں آج تک تمہارے اور شہزادے کے معاملے پر محل نہیں ہوئی۔ شبلی نے اپنے بازو کو امروزیہ کے گلے کا ہار بناتے ہوئے کہا، آپا، کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا پھر شہزادے نے کچھ کہا ہے؟ امروزیہ نے تلخی کے ساتھ کہا، شہزادے کی کیا بات کرتی ہو؟ وہ تو بونرا ہے، ایک پھول کا رس چوس کر دوسرے پھول کا رخ کرتا ہے، اس سے وفا کی امید رکھنا بے معنی ہے۔ شبلی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپا، یہ محبت کا معاملہ ہے، یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ امروزیہ نے جھل بھن کر جواب دیا، ٹھیک ہے، یہ محبت کا معاملہ ہے۔ تو نے کبھی شہزادے سے پوچھا ہے وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ شبلی نے فخری انداز میں جواب دیا، اگرچہ میں نے پوچھا نہیں، لیکن میں جانتی ہوں شہزادہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ امروزیہ نے تلخ لہجے میں کہا، میری پیاری بہن، زندگی محبت کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ کبھی تم نے اپنی محبت کے انجام پر غور کیا ہے؟ شبلی نے امروزیہ کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اب میں کیا کروں آپا؟ شہزادے سے پوچھ، کیا وہ تجھ سے شادی کرے گا؟ میں آج اس سے پوچھوں گی۔ امروزیہ دنگ رہ گئی، اس کا گمان تھا شبلی اس کے مشورے کو برا منائے گی۔ ضرور پوچھنا، لیکن اگر شہزادے نے اقرار نہ کیا تو اس کے انکار کو دل پر نہ لگانا۔ نہیں آپا، میں ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ اس کے بعد شبلی نے چپ سادھ لی۔ امروزیہ بھی اٹھ کر دوسری جانب چلی گئی۔ شبلی کچھ دیر تک اپنے سوچوں میں گم بیٹھی رہی۔ اس کے بعد اس نے شہزادے کے محل کا رخ کیا۔ محل کے تمام اہلکار شبلی کو جانتے تھے، لہذا وہ بلا روک ٹوک شہزادے کے کمرے میں جا پہنچی۔
کمرے میں موسیقی کی آواز گونج رہی تھی۔ جیسے ہی شبلی کمرے میں داخل ہوئی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کمرے میں گانا بجانا چل رہا تھا۔ شہزادے کے ساتھ مسند پر ایک حسینہ براجمان تھی۔ حسینہ سرائی سے جام بھر بھر کر شہزادے کے حضور پیش کر رہی تھی۔ شبلی کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، وہ دل بیٹھ رہا تھا۔ وہ جو کچھ شہزادے سے پوچھنا چاہتی تھی اس کا جواب اسے خود بخود مل چکا تھا۔ اس کا دل چاہا دروازے سے ہی واپس پلٹ جائے، لیکن آج حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ شہزادہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اب اسے رائے فرار کیوں اختیار کرنے دی جائے؟ شبلی نے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ شہزادہ طرسوس نے چونک کر شبلی کی جانب دیکھا۔ بھرا ہوا جام اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، تم شبلی، تم؟ جی ہاں شہزادہ حضور، آپ کی شبلی حاضر ہے۔ شہزادے نے حسینہ سازندوں کو اشارہ کیا، وہ سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ شہزادے نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شبلی تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ شبلی گویا ہوئی، آپ مجھے کباب میں ہڈی سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی چوری پکڑی گئی ہے؟ طرسوس نے شاہی دبدبے سے دھاڑتے ہوئے کہا، تم مجھے روکنے ٹوکنے والی کون ہو؟ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ شبلی نے بھی ڈٹ کر جواب دیا، مجھے بھی اپنی زندگی سنوارنے کا پورا حق ہے۔ شہزادے نے رعونیت سے جواب دیا، جاؤ اپنی زندگی سنوارو، مجھے تمہاری زندگی سے کیا لینا دینا؟ آپ اب تک میرے ساتھ فریب کرتے رہے ہیں۔ شہزادے نے شبلی کو دھتکارتے ہوئے کہا، میں تمہارے جھال میں آنے والا نہیں، یہ فریب باہر جا کر کسی اور کو دو۔ فریب میں دے رہی ہوں یا آپ مجھے فریب دیتے رہے ہیں؟ بکواس بند کرو، میں نے تمہیں کوئی فریب نہیں دیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ شہزادے نے صاف مکرتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو، میں نے تمہارے ساتھ شادی کا ذکر تک نہیں کیا۔ شبلی نے روتے ہوئے دہائی دی، کیا آپ نے مجھے محل کی زینت بنانے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ شہزادے نے بات صاف کرتے ہوئے کہا، محل کی زینت بنانے سے مراد تمہیں بیوی بنانا نہیں تھا۔ شبلی واضح انکار سننے کے بعد بھی ٹلنے والی نہیں تھی۔ اس کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ سینکڑوں عورتیں شاہی محل کی زینت بنتی ہیں، کیا تمہیں شاہی محل میں عورتیں نظر نہیں آتی؟ شبلی نے شاہی آداب نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے اپنی داشتہ بنانا چاہتے ہو؟ شہزادہ خاموش رہا۔ شبلی کے خواب مٹی میں مل گئے، اس کی امیدیں اور آرزوئیں مٹی میں مل گئیں۔ وہ گرتی پڑتی محل سے نکلی اور گھر پہنچ کر سانس لیا۔ امروزیہ نے اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا، وہ محبت کی بازی ہار کر آ رہی ہے۔ امروزیہ نے لان تان کرنے کے بجائے سینے سے لگا لیا۔ شبلی زور و قطار روتی رہی، حتیٰ کہ دل کی حسرتیں آنسوؤں میں بہہ گئیں۔ شبلی کی حالات سنبھلتا دیکھ کر امروزیہ نے نرمی سے استفسار کیا، شہزادے نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں، وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ امروزیہ نے شبلی کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ طرسوس شہزادہ ہے، اس کے سامنے تو وہ وقت ہے۔ شبلی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، لیکن آپا وہ مجھے محل میں اپنی کنیز بنا کے رکھنے کا صاف صاف کہہ رہا تھا۔ امروزیہ کے دل کا حال بھی برا ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری خوش فہمی تو ختم ہوئی۔ شبلی نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپا تم مجھے پہلی خبردار کر دیتی۔ امروزیہ نے شبلی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، پہلے تم نے میری بات کا یقین کہاں کرنا تھا؟ شبلی نے عالم مایوسی سے کہا، آپا اب میں کیا کروں؟ شبلی فی الحال صبر کرنا ہی بہتر ہے، خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دو، وہ خود بخود ہی تمہارے لیے راہ نکالیں گے۔ آپا تم نے کب الرحا جانا ہے؟ میں شاہ کے حکم کی منتظر ہوں۔ شبلی نے عاجز آتے ہوئے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اگر طرسوس نے بھی چلنے کی ضد کی، جہنم میں جائے طرسوس، میں خود نمٹ لوں گی۔ امروزیہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، طرسوس کا پتہ خود بخود کٹ گیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔